آپ عید میلاد النبی میں بیٹھے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ ابراہیم کے وارث کون ہیں. یہ ہے ابراہیم کے وارث، یہ ہے ملت ابراہیمی، جنہوں نے پڑھا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے ابراہیم کے وارث، نہ یہودی وارث نہ نصرانی وارث. وارث وہ جنہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. اگر کوئی دوسری بات ہے تو نکال کے دکھاؤ. وہ نبی کھڑے ہیں، وہ دیکھو. میں نے کہا تھا نا ان کی نبوت ایک جیسی نہیں. نبی ہونے میں سب نبی ایک جیسے ہیں، مگر درجات میں ایک جیسے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفاعت عطا فرما رہے ہیں. یہ متی کی انجیل دفتر سوم سے میں پڑھ رہا ہوں، انجیل سے، قرآن سے ابھی نہیں پڑھ رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفاعت تبلیغ کر رہے ہیں، شفا دے رہے ہیں، لوگوں کو معجزے دکھا رہے ہیں. ایک عورت، متی لکھتا ہے، ایک عورت بالٹی میں، آپ کے شہر کا نام بالٹی ہے نا؟ ہمارے پنجابی میں بالٹی ایک برتن ہے. جی جی ہے نا؟ جی جی جس کے اوپر کنڈا لگا ہوتا ہے، بڑا سا برتن ہوتا ہے بالٹی. اور مور بالٹی ہو تو بڑی بالٹی ہوگی. مور بالٹی، اللہ اکبر. مور بالٹی، بالٹی میں ایک بچی ایسی ڈالے ہوئے، ایک عورت آئی، بالٹی میں بچی ڈالی ہوئی ہے. عورت، بچیوں آپ کی بات ہو رہی ہے، ذرا خاموشی تو سن تو لو. میں نے تو سنا تھا کہ عورتیں چپ نہیں کرتی. آج اس کی شہادت مل رہی ہے. میں سمجھا شاید امریکہ میں چپ کرتی ہیں، پر نہیں کرتی. چاہے امریکہ میں ہو تب بھی نہیں کرتی، اور نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال امریکہ میں اور زیادہ آزادی ہے آپ کے لیے. خدا واسطے تھوڑی سی بات سن لو ہماری. آپ کے پرانے ملک سے آئے ہیں، چاچے بابے لگتے ہیں آپ کے. ہم میرا خیال اب تو چپ ہونا چاہیے. توجہ ہے جی؟ میں عرض کر رہا ہوں، بالٹی میں ایک بچی ڈالے ہوئے ایک مائی آ گئی. سبحان اللہ. ایک مائی آ گئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے، ذرا توجہ کرنا ادھر میری طرف دھیان کر. یہ متی کی انجیل کے دفتر سوم سے چیپٹر نمبر 3 سے پڑھا. وہ سامنے لا کے بالٹی رکھی اور ہاتھ باندھ کے عیسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ مسیح، یہ بچی ہاتھ پاؤں کوئی مفاصل اس کے جوڑ صحیح نہیں ہے، یہ ہر ایک جگہ سے گھوم جاتا ہے پورا جوڑ اس کا، اور اسی لیے ایک بالٹی میں بند پڑی ہے. سب کو شفا دے رہے ہو، میری بچی پر بھی نظر کرم کر دو. آپ کوڑیوں کا علاج کر رہے ہیں، اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہیں، پھونکے مار رہے ہیں، نفع دے رہے ہیں. کئی مولوی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نبی نفع دیتے ہیں. میں نے کہا نہ دیں، نبی ہوتے ہی نہیں. نبی تو بنائے اس لیے جاتے ہیں، نفع بانٹتے ہیں. وہ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ نبی لوگوں دیتے ہیں؟ اگر نہیں دیتے تو وہ نبی ہوتے کیوں ہیں؟ بے نفع لوگوں کو تو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. نبی نفع دیتے ہیں. میں نے کہا پھر دیتا کون ہے؟ کہا اللہ. اللہ اکبر. میں نے کہا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن بغیر نبی کے وسیلے سے کتاب آپ کو دے دیتا. اللہ نے جو بھی دینا ہوتا ہے کسی کو دے کر ہی بھیجتا ہے. یہ آپ کو غلط فہمی ہے، ورنہ کتاب نبی کے بغیر نہیں پہنچ سکتی تھی. ہر گھر میں ایک ایک کتاب اتار دیتا. اس قسم کی باتوں میں نہیں پڑھوں گا. میں اس وقت آپ کے سامنے جو تقریر کر رہا ہوں اس کی طرف دھیان دو. اے مسیح، اس بچی پر نظر کرم کرو. ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کہا. عیسیٰ علیہ السلام نے تیز نظر سے دیکھا اور میں بار بار کہتی جاتی ہے تو کنانیہ ہے، کنعان سے آئی ہے. کہا حضور میں کنعان سے آئی ہوں. فرمایا تو نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میرے پاس سارے جہان کے لیے شفا ہے؟ میں نبی اور رسول ہوں بنی اسرائیل کی ایک شاخ کا. میرے پاس مردے زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہے صرف ان لوگوں کے لیے.
شفا بھی ہے صرف ان لوگوں کے لیے جس علاقے کا میں نبی رسول بنایا گیا ہوں. تو کنان سے آئی ہے, کنان میری باؤنڈری سے باہر ہے, ان کو میں شفا نہیں دے سکتا. اب متی کے جو لفظ ہے انجیل کے پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے اس کو کہا کہ اسرائیل کے بچوں کے لیے ہے میرے پاس, کتے کے بچے کے لیے نہیں ہے. اب یہ ان کو مبارک ہو, متی والوں نے کیا لکھ رکھا ہے مجھے سمجھ نہیں اس کی, لیکن جو لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں کہ کتوں کی خوراک نہیں ہے میرے پاس, اسرائیل کے بچوں کی خوراک ہے, ان کو شفا دوں گا. اور تو کنان سے آئی ہے, کنان میرے علاقے سے باہر ہے, ان کے لیے شفا نہیں میرے پاس. اب وہ مائی تھی بڑے سلیقے والی, مانگنے کا بھی کوئی سلیقہ ہوتا ہے نا. وہ خالد محمود صاحب نے کہا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, سلیقہ آرزو بڑی شے ہے. وہ بھائی کو سلیقہ آتا تھا, اس نے کہا ہاں آپ کے پاس اسرائیل کے بچوں کی خوراک ہے مجھے پتہ ہے, لیکن شریف لوگوں کی شرفاء کی عادت ہے کہ جب اپنے بچوں کے منہ سے کوئی نوالا زمین پر گر جائے تو اٹھا کے دوبارہ بچے کے منہ میں نہیں ڈالتے, کتے کے بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. تو عیسیٰ جب اسرائیل کے بچوں کو بانٹ ہی رہے ہو خیر, تو اچھٹتی سی ایک نظر جو زمین پہ جا پڑتی ہے اس پہ ڈال دے. جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول تھے نا, دل درد میں آ گیا, آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالکہ تو نے مجھے پابند کیا ہے, خاص لوگوں کے لیے جتنا تو نے دیا میں بانٹ رہا ہوں. یہ علاقے باہر سے آئی ہے, میں نے کہہ دیا, مگر اس نے بات بڑی عجیب کی, یعنی اس کے اندر بھی کوئی بات ہے عقل کی. تو میں تو دیکھتا جاتا ہوں, میری نظر میں کیا ہے یہ تو جانے جس نے یہ دے رکھا ہے. اور یہ کہتی ہے جو نظر تیری کہیں اچٹ کر زمین پر جا پڑتی ہے وہ اس پہ ڈال دے. اللہ کی وحی کیا آئی سننا. فرمایا عیسیٰ تیرا دل درد میں آیا تو میں اپنے رسول کو روتا نہیں دیکھ سکتا. رسول روتے ہیں جب تو خدا کی رحمت برس جاتی, ہم رسول کو کبھی ایسا نہیں دیکھ سکتے. تیری آنکھ میں آنسو اور تیرے دل میں درد آئے تو اجازت دیتا ہوں اس کنعان کی گڑیا کی ایک بیٹی کو شفا دے دے, لیکن خبردار یاد رکھنا ہر ایک کو دینا یہ تیری شان نہیں. ہر ایک کو دینے والا وہ آئے گا کہ زمین جس کا دسترخوان ہوگا, آسمان جس کا دسترخوان ہوگا, شرقی غربی سب اس پر بیٹھ کے کھائیں گے, اور دینے والا فقط ایک ہوگا, اور وہ ہوگا جس کا امتی بنا کے میں نے تمہیں بھی بھیجا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گرامی قدر حضرات توجہ ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی شاید کہ نبی ہونا, ہر نبی کا نبی ہونا, پہلے بھی نبی ہوتے تھے پر ایسا کوئی نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے نبی. کیا مطلب, وہی ان پر بھی آتی تھی پر علاقے خاص تھے, ماحول خاص تھا, قومیں خاص تھی, وقت خاص تھا. ان کو وقت کی پابندی نہیں قیامت تک, بلکہ حشر کے دن بھی قانون جو ہوگا وہ انہی کا چلے گا. زبان ایک نہیں. امریکہ میں آؤ تو نیا نبی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, جو مدینے کا نبی ہے وہی امریکہ میں بھی نبی ہے. محبت سے آواز آئے نا سبحان اللہ. قادیانیوں نے کہا کہ ہم نے ایک نبی بنا لیا ہے مسیح, ان کا جو آتا ہے نا ٹی وی بھی, اس پر کہتے ہیں کہ مسیح موعود. میں نے کہا مسیح موعود کا مطلب ہے وہ وعدے والا مسیح جو آئے گا قرب قیامت میں, وہ یہ ہے. کہتے ہیں یہ ہے. تو میں نے کہا ہمیں کیوں تبلیغ کرتے ہو؟ کہا مسیح جو آیا تو تبلیغ کرے گا. میں نے کہا مسیح جو اصل ہے وہ تو پابند تھا, صرف بنی اسرائیلیوں کو کرے گا. تو نقل کے اثر سے بھی آ رہا ہے. سمجھ نہیں آئی آپ کو, میں نے مسئلہ کر دیا. سمجھ آگئی جی. وہ جو اثر ہے نا, اثر مسیح وہ پابند ہے, وہ تو ایک بچی کو شفا نہیں دے سکتا اپنے
علاقے کے باہر. تو میں نے کہا جی آپ مسئلے مصیبت کیا ہے؟ کہا ہاں. تو میں نے کہا اپنی قوم ڈھونڈو. برطانیہ میں تبلیغ کرتے ہو, امریکہ میں کرتے ہو, یہ اسرائیلی ہے؟ کہا نہیں, یہ تو گجراتی ہیں. گجرات میں بنو اسرائیل رہتے ہیں. ہمارے گجرات کے کئی لوگ پاگل ہوئے پھرتے ہیں جی, ایشادیال کے, کوئی اسداللہ پور کے, کوئی گولے کی کے جی. کہا جی کہا میں تو پاگل, یہ کون ہے؟ کہا مسیر. تو میں نے کہا فوٹو اسٹیٹ. کہا میں نے کہا جو اوریجنل کاپی ہے وہ تو پابند ہے. فوٹو اسٹیٹ میں کیا طاقت آ گئی؟ اوریجنل کاپی تو پابند ہے کہ بنی اسرائیل کے باہر بات بھی نہیں کر سکتی. بات ہو بھی گئی, آپ کو سمجھ آئی بھی نہیں اور آپ ڈھیلے ہو گئے. اور بھائی زور سے کہو سبحان اللہ. یہ ہے مولوی مدثر پرابلم. ورنہ قوم اگر جا کے تقریر سن سکتی ہوتی تو ہمارا آدھا زور لگتا. ابھی ان کو جگاؤ بھی, سبحان اللہ کراؤ بھی, مسئلے بتاؤ بھی, سب کچھ اتارو, ہیمر کرو ان کے اندر باتیں. کتنا مشکل کام ہے. جی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے پاس کوئی جواز نہیں. دھکا مکہ سمجھتے ہو نا, دھکا مکہ. میں نے کہا بنا کے دکھاؤ, بنا کے. میں نے کہا بنا کے نہیں بتا سکتے, دھکا مکہ بس کریں گے ہم. کیوں؟ ہمارے پاس پیسے ہیں, ہم ٹی وی چلائیں گے, ہم یہ کریں گے. تو میں نے کہا دھکا مکہ اور بات ہے, لیکن دلیل کر کے دکھاؤ. کیوں کہ جس کی تم کاپی بننے کی کوشش کر رہے ہو وہ تو اوریجنل بھی تبلیغ نہیں کر سکتا ساری دنیا کو, کیونکہ ساری دنیا قریب رسول بن کے نہیں آیا تھا. باتیں کچھ کرتے ہو, کام کچھ کرتے ہو. ارے وہ تو تھا بھی مریم کا بیٹا جس کا ابا ہی کوئی نہیں تھا, وہ خود بنی اسرائیلی تھا, اولاد ابراہیم تھا. اور یہ بٹالہ قادیان کا بچہ مغلوں کا, یہ کس طرح بنے گا؟ اس کی ماں مریم ہے؟ کہا نہیں. ابا کون ہے؟ کہا ابا بھی جانا پہچانا, یہاں کا نمبردار ہے. میں کہا اس کا تو ہے ہی نہیں, اور اس کا نمبردار بچہ ابا ہے. یہ نمبر والا ابا آ گیا. اس لیے اس طرح نہیں ہوتے مسئلے کہ لوگ اگر زبان چلانا سیکھ لائے, وسائل ہو ان کے پاس تو آپ کو گمراہ کرتے پھرے. دوستو یہ تو وہ نبی ہے جس کا میلاد منا رہے ہو, نبیوں میں جس جیسا کوئی نہیں. میں ہاتھ جوڑ کر دین کا ادنا خادم آپ سے کہتا ہوں, چھوڑو گے کسے اور اپناؤ گے کسے؟ آسمان سے گرو گے تو اس ڈال میں کھجور میں اٹکو تو پھر تو کوئی بات بنے. اس ڈال میں, یہ گجرات پنجاب کا لفظ بول رہا ہوں, پرانی ترقی ڈل جڑی ہوتی نا, چلتے نو کھو آخ دین نا, تے پرانی نو ڈل آخ دین. پنجابی انگلش میں بھی ڈل برا ہی لفظ ہے, پرانے ڈل لیتے. ساڑی پنجابی دی ڈل دی وہ ہوندی ترقی جنہوں نے سارا کام سٹ کر دیں. اور میں آگے آسمان سے گرا لے ڈال میں پھنسا, اور کمرے چھنڈے گرنوں تے پکڑے گرا دامن, اور جنہیں آگے سدرہ دے بھی پھاٹے تو کھول گیا دے. جہاں جبریل کی پرواز رک جائے ان کو وہاں بھی ادن و مندی کی آواز آتی. جبریل کہے میں تھک گیا, تھکے سے روح الامی کے بازو, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. اور ان کو کیا کہا جائے میاں محمد صاحب کی زبان میں, جن کو آواز کیا آتی ہے, اور جانی نال میرے دل جانی بچھڑا یا ذرہ, خلق تحفے ہدیے لے کے آئے پھر مکلا. ہواؤں میں اڑو, فضاؤں میں اڑو, تم کار اختیاروں میں بیٹھو, بزنس کلاس کا ٹکٹ میں بیٹھو, خدا تمہیں رزق دے, نصیب کرے شانیں, دنیا میں چھا جاؤ, ملازمتیں کرو, سروسز اپناؤ,
लेकिन अपने मुस्तफा का दामन मत छोड़ो। क्यों कि उन जैसा कायनात में रब ने दूसरा पैदा ही नहीं किया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। किनकी सुन रहे हो, किनको देख रहे हो? ये लोग हैं। ये लोग इस काबिल हैं कि अब उनको छोड़ा जाए और इनको पकड़ा जाए। ये कहाँ जाएंगे? कहा जी सिस्टम बड़ा अच्छा है, अस्पताल बनाते हैं बड़े अच्छे। अस्पताल तो बनाते हैं, कब्र में साथ नहीं जाते ना। नहीं समझ आई? सिस्टम बड़ा है, 20% ले लेते हैं, कारोबार बना देते हैं, तंजीम बड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है। ताकि जितनी बड़ी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कब्र में जाते हैं साथ। जहाँ घर वाले भी छोड़ के वापस आ जाते हैं, वहां तो बस नहीं चलता इनका। तो मैंने कहा मदनी वाला, मदनी आका तो कब्र में भी जलवा फरमा हो जाते हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब मसला भी बताओ और दाद के लिए भी कहो जोर से कहो। तीन काम हम खुद ही संभालेंगे। सुन रहे हो, समझ रहे हो? नींद आई हुई है, जाग रहे हो? चलो शुक्र है। इब्राहिम का वारिस कोई नहीं, इब्राहिम के वारिस हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप वारिस हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सारे अंबिया के खानदानों में से औलाद इस्माइल को चुना। औलाद इस्माइल में से किनाना को चुना। किनाना में से बनु किनाना में रब ने कुरैश को चुना। कुरैश में से रब ने बनु हाशिम को चुना। बनु हाशिम से रब ने मुझे चुना। अना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैता। मेरी जान भी सबसे बेहतर है, मेरा घराना भी सबसे बेहतर। मैं जामे तिरमिज़ी से ये पूरी हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सिहाह है सिक्ता। हमारे इलाके में मौलवी साहब बेचारे कहते हम भी उन जैसे हैं। मैंने कहा कौन हो? कहा मैं तो लोहार हूँ। मैं कहा बनु हाशिम लोहार तो नहीं है। बनु हाशिम लोहार नहीं है भाई, तुम तो उनकी कुफ भी नहीं हो। मैं तेरा अब्बा क्या करता था? वो भट्टी झोंकता था वो भी। मैंने कहा पागला, वो तो कुरैश है, भट्टी नहीं झोंकते, सारी दुनिया को रोटी वो पहले से खिलाते हैं। वो तो रब के नबी हुए, जो नबी नहीं भी हुए उनकी आदतें भी रब ने कुरान में बयान की। वो आज के शुरफा नहीं है भाई, उनकी तो नस्लों में पैगंबर हुए हैं, सैकड़ों, 1 2 4 नहीं, सैकड़ों पैगंबर। नबूवत को उस घर उतरने की आदत है। जिब्रील को वो घर पके हुए हैं, वो उतरते ही इन घरों में है। ये बनावटी बात नहीं कर रहा मैं आपके सामने। एक दिन बात हुई तो हुजूर को किसी ने करीम कहा। करीम, हुजूर को आका करीम कहते ना, आप भी करीम है आप, लेकिन आपको कहा तो सरकार की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया हाँ मैं करीम हूं, मैं करीमों की औलाद हूं, लेकिन करीम तो यूसुफ है। देखो सरकार का अंदाज। फरमाते करीम तो यूसुफ था। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो कैसे? फरमाया वो खुद करीम, उसका बाप करीम, उसका दादा करीम, उसका परदादा करीम। कुछ समझ आई क्या? कुछ नहीं आई? तवज्जो है ना? नहीं समझ आ रही? आप करीम, बाप करीम, दादा करीम, परदादा करीम। अब भी हमसे पूछा जाता है कि साहिबों की क्या खानदान है? ये अपनी तरफ से बना लिया आपने या ईरानियों ने बना ली है? अब मैंने कहा नहीं, ईरानियों की तो हम बात ही नहीं करते, वो भी तेरी तरह ही है। तू और वो एक ही साने की नस्ल हो तुसी। ये पंजाबी का गुजरात का लफ्ज बोल रहा हूं। और एक इंसान नहीं हो तुसी। हमने तुम्हें मानते हैं, ईरानियों को मानते हैं, लेकिन ये करीम है यूसुफ, बाप इनके याकूब हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। दादा इनके इसहाक हैं।
परदादा इनके इब्राहिम है। हज़रत आयशा सिद्दीका एक दिन पूछती भी रसूल करीम थे, वो बड़े सुनहरे खूबसूरत थे, बड़े खूबसूरत थे। हुज़ूर ने फरमाया हाँ बहुत खूबसूरत थे। हज़रत आयशा सिद्दीका फिर पूछती है बड़े खूबसूरत थे या रसूल अल्लाह? कहाँ बड़े खूबसूरत, तूने नहीं सुना? आयशा फिर पूछती है तुम्हें नहीं बताओ बड़े खूबसूरत थे? अब नबी अलैहिस्सलाम आयशा को नहीं देख रहे थे, इधर नहीं देख रहे थे, मुतवज्जे इधर से, वो पूछ रही या रसूल अल्लाह बहुत ही खूबसूरत थे वो? हाँ। चौथी मर्तबा जब पूछा तो आयशा की आवाज भर्रा गई, रो रही थी। नबी अलैहिस्सलाम को एहसास हुई तो रो रही है, इधर मुंह करके आयशा तुझे रुलाया किस बात ने? मैं तो कह रहा हूँ यूसुफ बड़ा हसीन है। अर्ज की या रसूल अल्लाह आपसे भी हसीन? अल्लाह, यही तो मैं पूछ रही हूँ, आपसे भी हसीन थे? मैं तो ये ख्याल करती हूँ कि आपसे ज्यादा हसीन नहीं थे। फरमाया आयशा चुप कर, हसीन थे वो, बड़े हसीन थे, कुरान उनकी हुस्न की गवाही देता है। हज़रत आयशा रो पड़ी, या रसूल अल्लाह मेरे महबूब ज़रीखा के महबूब से ज्यादा हसीन है। अल्लाहू अकबर। नबी ने फरमाया आयशा सुन, यूसुफ बड़ा हसीन है मगर यूसुफ का हुस्न सभी है, तेरे महबूब का हुस्न मली है। अब आप हजरात को इस नजाकत की समझ आए तो फिर है ना। फरमाया यूसुफ सभी हुस्न वाला और तेरा महबूब मली हुस्न वाला। इसकी समझ नहीं आई? आप नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि मली और सभी को आप समझ जाएं तो फिर हमारी जरूरत क्या? इतना आप पढ़ जाओ तो फिर मौलवी भी हो जाए, उसको तो नहीं बुलाएगा। फिर बरतानिया में थोड़ा ही बिजनेस क्लास का टिकट भेजा जाता है। मैंने मौलवी मुदस्सिर को कहा यार मौलवियों को कॉलोनी नीचे बैठ दे, कहना नहीं एक गवैये ले आते ने बिजनेस क्लास में, तो हम मौलवी को नहीं ला सकते। तो जब मैंने बिजनेस क्लास में देखा तो मुझे भी पसंद है, मैंने कहा अच्छा किया भेजा। सुभान अल्लाह। देखा ही नहीं था, मैं क्या पता कि बिजनेस क्लास क्या होती है। कारों में सफर करके सारी उम्र ढुका मार नहीं है अपनी। बिजनेस क्या है? सुना कर्म है आपका, आपके वजीले से मिजाशी बरकत से। हाँ दोस्तों, मली और सभी हुस्न की बात है। हुजूर हज़रत आयशा से बात कर रहे हैं। फरमाया आयशा वो सभी थे, मैं मली हूं। फर्क है हुस्न में, बात तेरी भी ठीक है लेकिन वो वाकई हसीन है, मैं इस पर डटा हुआ हूं। हसीन बहुत ज्यादा है लेकिन फर्क है हुस्न का। क्या? मैं मली हूं, वो सभी है। फर्क क्या? फर्क ये है सभी हुस्न होता है मीठा, मली हुस्न होता है नमकीन। अब हुजूर बता क्या रहे हैं? मीठा खाने के बाद, बार बार देखने के बाद तबीयत सैर हो जाती है, और मलाहत नमकीन हुस्न ये कि हजार बार देखो फिर भी सैरी नहीं। अबू बकर सिद्दीक से पूछो, मौला अली से पूछो, फरमाया टिकटिकी बांध के भी देखा रसूलुल्लाह को, जिंदगी भर उगता है नहीं, दिल में यही ख्वाहिश थी कि फिर देखे। हुस्न वाला, ये नमकीन हुस्न वाला, जिसको अदा, जिसकी अदा रब को भी भाई है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत से। ये सूरत जिसको पीर मेरे निशा कहते हैं, उस सूरत रू में जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, साचा आखा दे रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से एक दफा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये चुने हुए लोग हैं, चुने हुए। इन्नल्लाह हस्तफा आदम, अल्लाह ने चुन लिया आदम को, व नूहन, और नूह को। अब बाद लोग आल से बड़ा चिढ़ते हैं,
کہتے یہ ایرانیوں کا عقیدہ ہے. میں نے کہا ایرانیوں کا نہیں، یہ مدینے والوں کا عقیدہ ہے. نہ یہ نجدیوں کا ہے نہ یہ ایرانیوں کا ہے، یہ مدینیوں کا ہے. اس سے زیادہ صراحت نہیں کرتا، حدیث ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو، اس لیے زیادہ ٹھیس نہیں لگاتا. بس اتنا ہی کہتا ہوں. نہ نجد والوں کا نہ ایران والوں کا، یہ ہے بطحا والوں کا، یہ ہے طیبہ والوں کا، یہ ہے مدینہ والوں کا. آدم و نوحن، آدم اور نوح کو چن لیا. اور آگے قرآن کا لفظ ہے، غور کرنا، آل ابراہیم. آل آدم نہیں کہا، آل نوح نہیں کہا، آل ابراہیم. جب ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تو اکیلے ابراہیم نہیں، پوری آل ابراہیم کو چن لیا. یہ قرآن ہے. آل ابراہیم و آل عمران، ابراہیم کی آل کو چن لیا، عمران کی آل کو چن لیا. تو عمران کی آل تو ابراہیم کی آل ہے، الگ نام کیوں لیا ان کا؟ فرمایا چونکہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی ادھر ہو جانے والی تھی، اس لیے یعقوب کو عمران کہا. آل ابراہیم میں سے آل عمران کو الگ کر لیا، اور آل ابراہیم کن کو کہا؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ اور آپ کی آل کا. آل ابراہیم و آل عمران کب تک؟ علی العالمین. آل ابراہیم و آل عمران کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا کرو. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرما دی. كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں پر ان کو مقام عطا فرما دیا. لیکن مانا نہیں جاتا لوگوں سے. کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلا کے خود مصیبت میں رہتے ہیں. یہ کیا یار، یہ کوئی کام ہے؟ پورے خاندان کو کہہ دینا کہ وہ بلند ہو گیا ہے. میں نے کہا آپ کو تکلیف ہے؟ کہاں ہے، ہم بھی ہیں. اب ہمارا نمبر ہی کوئی نہیں، بس ان کو سارے جہانوں پر فضیلت ہے. دیکھو حسد کہاں سے پیدا ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک بات بتاؤں گا آپ کو کہ فضیلت مانی کون کیسے جاتی ہے اور کون مانتا ہے. یہ نسخہ آپ کو دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بڑی وہ کہتے ہو نا جلن ہوتی ہے جی، کیا اس کو بولتے ہیں؟ ہارٹ برن. ہارٹ برن. تو یہ ذرا سا مرم لگا لینا اچھا رہے گا. برننگ ختم ہو جائے گی اور برننگ نہیں رہے گی اس کے ساتھ. نبی کریم علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے. میری ماں بہنوں سے التجاس ہے، میں ہار گیا آپ سے بھائی سید، آپ جیت گئی ہیں، ونر، آپ کو انعام ہے، آپ جیت گئی. 10 مرتبہ میں نے کہا ہے آپ جیت گئی، آپ کو انعام ہے. ابھی ایوارڈ ہوگا یا بھیجیں گے ہم آپ کے. آپ جیت گئی، سید صاحب کو آپ نے ہرا دیا. آپ توجہ کرنا ذرا، سن رہے ہیں آپ؟ نبی علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام تشریف فرمائے ہیں، اور بیٹھے کیسے ہیں؟ اس طرح پر بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ کہ گنجائش نہیں کہ دوسرا بندہ آ کے بیٹھ جائے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آ کے کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، لیکن کسی کو نہیں فرمایا کہ یہاں جگہ بناؤ ان کو بیٹھنے دو. یہ حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ. اور یہ میرے پاس کتاب اس وقت بھی موجود ہے میرے بیگ میں، اسی لیے اس بچے نے بیگ کو زمین پہ رکھ دیا. ان بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے بیگ میں کیا، یہ سمجھتے پتہ نہیں نوٹ ڈالے پھرتے ہیں. ان بچوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید مولوی لوگ ناز خواہ آ جاتی ہیں نوٹ کٹے کرتے رہتے ہیں. اس میں فضائل الصحابہ ہوتی ہے جو امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس بیگ میں ہم نوٹ ووٹ نہیں ڈالتے، نہ ہی نوٹ اتنے مقدس ہوتے ہیں. نوٹ پہ تو بے جانتے لوگوں کے فوٹو ہوتے ہیں، یہ ہم کریں کیا؟ اس کتاب اس بیگ میں ڈالتے ہی نہیں ہم کے، اس کے ساتھ رکھنا لائق ہی نہیں سمجھتے. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں رب العالمین، آپ کو کیا پتا. توجہ کرنا. مولا علی شیر خدا کھڑے ہیں، امام حسن مجتبیٰ، چھوٹی سی عمر ہے 6 سال کی. اب کیسے روایت کر دی؟ بابا کو آتے دیکھ رہے ہیں، ادھر نانا جان کو دیکھ رہے ہیں، ادھر ابا کو دیکھ رہے ہیں.
ادھر مجلس کا دور دیکھ رہے ہیں، ابا آگے کھڑے ہیں، جگہ ہے کوئی نہیں، نانا جان ممبر پہ ہیں، اب کدھر بیٹھیں گے علی مولا؟ وہ کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دیکھا اور ادھر چہرہ کر لیا، یہ نہیں کہا کہ آؤ ادھر بیٹھو، یہ نہیں فرمایا، ذرا توجہ کرنا۔ اچانک نبی علیہ السلام نے جب دوسری مرتبہ دیکھا تو صحابہ کے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہوتا تھا کہ ادھر حضور دیکھے وہ ادھر دیکھتا ضرور تھا۔ کوئی آپ میں سے اگر اہل درد اور اہل محبت ہے تو پہچانے وہ بندہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ جو حضور محسوس کرتے تھے بات کو، ابو بکر دیکھتا ضرور تھا کہ کیا ہوا۔ دوسری مرتبہ جب مصطفیٰ کی نظر گئی علی کی طرف، ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا، اور جب دیکھا تزاحزح ابو بکر، ابو بکر ایسے کسمسائے، ایسے ہلے، اپنے آپ کو سمیٹا، سکیٹ لیا، وجود اپنا ایک طرف ہو گئے، اور علی مرزا بغیر اشارے کے جگہ ابو بکر نے جو چھوڑی اس پہ آ کر بیٹھ گئے۔ حدیث کے لفظ فَسُرَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا صَنَعَ، جو کچھ کیا ان لوگوں نے اس کو دیکھ کر حضور خوش ہو گئے۔